آج کے انسان کو کس طرح سے اسموگ کا زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے؟ ایک تو آپ کا وہیکل کا ہے جو دھواں ہے یا کوئی بھی چیز ہے اس کی جو وہ ایمٹ کرتی ہے. دوسری آپ کی انڈسٹریز ہیں, ان کے پولوٹینٹس ہیں جو ہوا میں اور تیسری آپ کی کنسٹرکشن ہے. تھرو آؤٹ دی پاپولیشن جو ہے سبھی بیمار ہو رہے ہیں, سبھی اس کا شکار ہو رہے ہیں, تو اس میں سے ہم کیسے نکل سکتے ہیں؟ دیکھیں اسموگ جو ہے وہ آپ وائرل النس کی بات کر رہی ہیں جو سیزنل آ رہا تھا, تو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ تو انوائرمنٹ کی جو ہے پولوشن ہے نا جی, تو اس سے بچا جا سکتا ہے. لاہور کے رہنے والے 7 سال عمر کو کم کرتے جا رہے ہیں. بالکل درست بات ہے. آپ صرف اسے لاہور سے اسپیسیفک نہ کریں, آپ جنرلی دیکھ لیں جو آپ کی جاپان ہے وہاں پہ جو ایوریج ایج کیا ہے اور پاکستان کی ایوریج ایج کیا ہے. السلام علیکم, میں ہوں سعدیہ خان, آپ کی ہوسٹ. ایف ایم صحت زندگی کے پوڈ کاسٹ پہ آپ کو ویلکم کہتی ہوں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ ایک میڈیکل سے ریلیٹڈ ہیلتھ کیئر پوڈ کاسٹ ہے جس میں ہم میڈیکل ایشوز کے بارے میں بات کرتے ہیں, ڈاکٹرز کے مفید طبی مشوروں سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں کیونکہ صحت ہی زندگی ہے. آپ جانتے ہیں ہم آج کل اسموگ سے لڑ رہے ہیں. ایز اے سٹیزن بچے بڑے بوڑھے سبھی کو سامنا ہے تو اسموگ نے ہماری زندگی مشکل بنا دی ہے. اسی لیے ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک پوڈ کاسٹ. ہم آپ کے سامنے آئے ہیں پروگرام لے کر. ڈاکٹر محمد علی رضا ہمارے آج کے مہمان ہیں. کنسلٹنٹ ENT سرجن ہیں, CEO ہیں ENT آرگنائزیشن کے. ویلکم کرتی ہوں. ویلکم ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب ہم آپ سے پہلے بھی اس چیز کے اوپر بات کر چکے ہیں کہ اسموگ ہماری زندگیوں پہ کتنے سالوں سے بہت برا ایفیکٹ ڈال رہی ہے. جی ڈاکٹر صاحب اب یہ چیزیں انتہائی اپنی تباہی کی طرف جا رہی ہیں, بڑھتی چلی جا رہی ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کے انسان کو کس طرح سے اسموگ کا زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیں پولوشن ہے, ایئر پولوشن ہے, انکریز کر رہی ہے اور اس کی جو ہے سویلٹی انکریز کر رہی ہے ود دا ٹائم. انڈسٹریلائزیشن ہے تو ود دا ٹائم اس کو کرنا پڑے گا. 3 مین فیکٹرز ہیں جو کہ اسے پروڈیوس کر رہے ہیں. ایک تو آپ کا وہیکل کا ہے جو دھواں ہے یا کوئی بھی چیز ہے اس کی جو وہ ایمٹ کرتی ہے. دوسری آپ کی انڈسٹریز ہیں, ان کے پولوٹینٹس ہیں جو ہوا میں اور تیسری آپ کی کنسٹرکشن ہے. یہ 3 مین اس کی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے, اور جو کہ بڑھ رہی ہے. آپ دیکھیں جو سٹیز ہیں بڑے ہیں جیسے لاہور ہے, کراچی ہے, ٹھیک ہے نا, اس ٹائم تو بلکہ لاہور جو ہے یہ پیک پہ چلا گیا اپنی اسموگ کی وجہ سے جس میں ہم رہ رہے ہیں. تو اس کی مین وجہ یہی ہے کہ جو پاپولیشن ہے وہ انکریز کر رہی ہے اور کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ نئے سٹیز ڈیولپ کیے جائیں. اگر ہم بات کریں پچھلے کوئی 20 سالوں میں تو اگر ہم, میرا نہیں خیال کہ کوئی خاص اربنائزیشن یا کسی ایسے ریجن کو بڑے شہر میں تبدیل کیا گیا ہو جہاں سے یہ ان شہروں کا برڈن کم ہوا ہو. تو پھر ظاہر ہے یہاں پہ ڈینسٹی انکریز کرے گی اس مسئلے کی. ڈاکٹر صاحب پلانڈ اربنائزیشن نہیں ہو رہی, دیٹس وائی یہ اسموگ جو ہے انکریز کرتی جا رہی ہے. 2 چیزیں, انڈسٹری کو علیحدہ ہونا چاہیے ریزیڈینشیل ایریا سے. سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ یہ ہے. اس میں انڈسٹریلسٹ کی بھی غلطی نہیں ہے ایسا, کیونکہ جو ہے سسٹم اس طرح کا ہے کہ جب وہ ایک جگہ پہ انڈسٹری لگتی ہے تو وہ اس ٹائم پہ اس کے دائیں بائیں کوئی شہر نہیں ہوتا ہے, لیکن اس کی وجہ سے کیونکہ وہ روزگار دیتی ہے لوگوں کو تو اس کے ارد گرد آبادیاں جو ہیں وہ آباد ہو جاتی ہیں. دس از اے پرابلم. ڈاکٹر صاحب پہلے ہم دیکھتے تھے کہ فال سیزن سٹارٹ ہوتا تھا, ایک سیزنل فلو آ جاتا تھا, کامن کولڈ ہوتا تھا, بچے بوڑھے زیادہ بیمار ہو جاتے تھے تو ایک کامن کولڈ ہوتا تھا اور وہ گزر جاتا تھا. ایسے ہی اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ تھرو آؤٹ دی پاپولیشن جو ہے سبھی بیمار ہو رہے ہیں, سبھی اس کا شکار ہو رہے ہیں, تو اس میں سے ہم کیسے نکل سکتے ہیں؟ دیکھیں اسموگ جو ہے وہ آپ وائرل النس کی بات کر رہی ہیں جو سیزنل آ رہا تھا, تو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ تو انوائرمنٹ کی جو ہے پولوشن ہے نا جی, تو اس سے بچا جا سکتا ہے. اس سے بچا جا سکتا ہے یا تو آپ جو چینج کر سکتے ہیں اپنی, اب یہ چیز عجیب ہے لیکن اگر کچھ بندہ لوکیشن اپنی چینج کر سکتا ہے اور کسی ایسی جگہ میں سیٹل کرتا ہے اس چیز کو سوچتے ہوئے, کیونکہ اگر 4 ماہ کا دورانیہ ہے لاہور میں اسموگ کا تو سال 12 ماہ کا ہے, تو 1/3 تو اس کو اس جو ہے عذاب میں رہنا ہے. تو اگر کوئی اس چیز کو اس انداز سے سوچتا ہے کہ اپنی اس نے کوالٹی آف لائف بہتر کرنی ہے اور وہ موو کرتا ہے, ٹھیک ہے نا, تو یہ چیز مثبت ہے.
لیکن ڈاکٹر صاحب ہر ایک کے لیے جیسے موو کرنا بھی ایزی نہیں ہے، تو وہ وہاں رہتے ہوئے اس کو اسموک کو ایکسپوئر کرتا ہے اور اس سے وہ بیماری کا شکار ہوتا ہے. جو میں نے موو کرنے کی بات کی وہ میں نے آئیڈیل کنڈیشن میں کی ہے، مطلب اس کا حل اگر آئیڈیل دیکھا جائے، رہنا تو پڑے گا سب کو یہاں پہ، تو اس میں سب سے بڑی چیز تو یہی ہے کہ آپ کو اپنی پرسنل پروٹیکشن کرنی پڑے گی، ماسک ہے، ہائیڈریشن امپروو کرنی پڑے گی، جیسے گورنمنٹ نے وضع کر دی ہیں کچھ گھنٹے آورز کے آپ اس میں جو ہے انہیں چینج کیا، اسکول ٹائمنگز چینج کی ہیں، بند کی ہیں بلکہ، ٹھیک ہے نا. لیکن ایک بہت بڑا قدم جو کہ ضروری ہے، جو کہ شاید ابھی نہیں ہو رہا ہے، کس طریقے سے انڈسٹری کے اوپر بھی ایک انہیں دیکھنا ہے کہ کیا جو ساری انڈسٹریز ہیں وہ کیا ان قوانین پہ عمل کر رہی ہیں جن کے تحت انہیں لائسنس ملا ہوا ہے، کیا وہ ایسے جو مواد ہے وہ اوپن ایئر میں تو نہیں چھوڑ رہی ہیں جس کی وجہ سے اسموگ جو پیدا ہو رہی ہے. کیونکہ ہم شرنک کرتے جائیں گے اپنے ٹائم کو اور آنے والی جو ہے نسل اس کے ٹائم کو، لیکن اگر اس کی پروڈکشن ہوتی رہی پولوٹینٹس کی تو میرا خیال ہے کہ حل نہیں ہے. تو ڈاکٹر صاحب اب ہمارے جو لوگ ہیں اسموک کے اندر رہتے ہیں، اس ماحول میں سانس لے رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، آپ کے خیال میں یہ کون کون سی بیماریاں کریٹ کر رہی ہے؟ سانس کی ہر طرح کی بیماری کی طرف جا سکتے ہیں، دمہ سے لے کے چھاتی کے کینسر تک، اس کے درمیان میں ایک بڑی رینج آ جاتی ہے. سانس لینے میں دشواری کے نام پہ آپ اس کو کسی بھی کیٹیگری میں آپ ڈیوائڈ کر دیں تو وہ ڈاکٹر کی ایک ٹیکنیکل ڈائگنوسس کے زمرے میں تو آ جائے گی، لیکن تقریباً ہر طرح کی بیماری یہ اس کے لیے آپ کے سانس لینے کا جو عمل ہے، بیسیکلی جو ہمارا ریسپیریٹری سسٹم ہے، اس کو یہ انسلٹ کر رہے ہیں، اس کی انفلیمیشن کر رہے ہیں، اور اس کو بے انتہا اور چینجز ہیں جو کہ اس میں جا کے کر رہے ہیں، اس کی آکسیجن کی فراہمی کو کم کر رہے ہیں. کیونکہ جو ہماری اسموگ ہے اس میں ایک بہت بڑا پورشن کاربن مونوکسائڈ کا بھی ہے، نائٹرس آکسائڈ کا بھی، سلفر آکسائڈ کا بھی ہے، پھر اور جو ہیں وہ وولٹائل کمپاؤنڈز ہیں، اس میں اوزون کا بھی اس میں کچھ پورشن ہے. تو بہت سی چیزیں ہیں اس کے، اگر آپ کمپوننٹس اس کے دیکھیں تو یہ بیسک کمپوننٹس ہیں جس سے ہم متاثر بیسیکلی وہ آپ کے سانس میں جب جا رہے ہیں تو وہ اپنا ایفیکٹ پروڈیوس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ سانس لینے کے راستے ہمارے اندر جا کے ہمیں بیماریوں میں مبتلا، ہماری جو ریسپیریٹری سسٹم ہے جس میں ہمارے پھیپھڑے ہیں، سانس کی نالیاں شامل ہیں، ریسپیریٹری ٹریکس، ہاں ٹریک، اور پھر پھیپھڑے اٹ سیلف، تو اس میں یہ پرابلمس کریں گے کیونکہ سب سے زیادہ تو وہی سے افیکٹڈ ہے اور الٹیمیٹلی پوری باڈی. تو ڈاکٹر صاحب اس سچویشن میں چھوٹے بچوں کے لیے سانس لینا یہ تو بہت زیادہ نقصان دہ ہے، تو ان کے لیے کیا خاص ایسی چیزیں ہیں کہ انہیں کیسے اس سے بچایا جائے؟ چھوٹے بچے جو تو بالکل چھوٹے ہیں ابھی، جنہیں ہم کہتے ہیں کہ دودھ پیتے یا شیرخوار بچے ہیں، ان کو تو آپ بالکل بھی باہر نہ بھیجیں. مطلب کہ آؤٹ ڈور ابھی جو یہ سیزن ہے اسموگ کا، اسٹے ہوم، اسٹے سیف، اسٹے سیف. اب بچہ جو ابھی ڈیولپمنٹ کے فیز میں ہے تو وہ ڈفرینٹ طریقے سے ایسے کرے گا. جو بڑے بچے ہیں ان میں بھی یہی آپ کے پاس ہے، ماسک، ہائیڈریشن، اور پھر اس کے بعد اسٹے ہوم. یا آپ کے لیے یہ چیز جنرلی بھی اگر پاپولیشن سے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ چیز تو تکلیف دہ اور مشکل ہے، لیکن اس میں جو لوگ اپنے آنے والے 4 یا 5 سالوں میں اپنے آپ کو ری لوکیٹ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب جیسے ہم ایک ٹرم سن رہے ہیں کہ لاہور کے رہنے والے 7 سال عمر کو کم کرتے جا رہے ہیں، جی کیا ایسا ہے؟ بالکل درست بات ہے. آپ صرف اسے لاہور سے اسپیسیفک نہ کریں، آپ جنرلی دیکھ لیں جو آپ کی جاپان ہے وہاں پہ جو ایوریج ایج کیا ہے اور پاکستان کی ایوریج ایج کیا ہے. ملٹیپل فیکٹرز ہیں. آپ کی جو کوالٹی آف لائف کم ہو جاتی ہے. بینگ مسلم تو میرا اس چیز پہ یقین ہے کہ زندگی کے جو اللہ نے لکھ دی ہے وہ آپ کو پوری رہے گی، لیکن اس کا بھی ایک فلاسفیکل ویو ہے بہت بڑا کہ وہ جو آپ کی زندگی کی لینتھ ہے وہ گھنٹوں اور منٹوں اور اس میں نہیں ڈیفائن کی گئی، اس کے کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے، آپ کی جو آپ نے رزق کتنا کھانا ہے، جیسے آپ کے دل نے دھڑکنا کتنی بار ہے. تو کئی بیماریاں ایسی ہیں جو ہارٹ ریٹ کو انکریز کر دیتی ہیں تو آٹومیٹکلی اس بندے کی ایج تو شرنک کر جاتی ہے نا. اگر آپ اسے اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں ٹیکنیکلی تو وہ شرنک کر رہا ہے. اور جو لوگ لمبی عمر جیتے ہیں اگر آپ انہیں دیکھیں تو موسٹ آف دا ٹائم ایتھلیٹس ہیں یا کوئی بھی ہیں، ان کا جو ریسٹنگ ہارٹ ریٹ ہے وہ نارمل بندے سے کم ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں جتنے بھی ہیں، اور اس طرح ہی اگر آپ یہ ریسرچز دیکھ لیں جاپان کی بھی تو ان میں ان کا جو ہارٹ ریٹ ہے جنرل پاپولیشن کا وہ ان نیشن سے کم ہے جن میں لائف ایکسپیکٹنسی کم ہے. ڈاکٹر صاحب اس کے بیسیکلی شارٹ ٹرم ایفیکٹس اور لانگ ٹرم ایفیکٹس کیا ہیں؟ اسموگ ہمیں کیسے متاثر کرتا ہے؟ شارٹ ٹرم ایفیکٹ تو جو مینلی ہیں وہ ڈی ہائیڈریشن کرتی ہے، ٹھیک ہے نا. ایک ایکیوٹ ریسپیریٹری النس کاز کر دیتی ہے. جو یوزلی لوگ جاتے ہیں زیادہ دیر اسموگ میں یا ان کا ایکسپوجر ہوتا ہے تو وہ 2-3 طرح کی کمپلینٹس کرتے ہیں، بے چینی، پھر ہیڈ ایک، پھر لیتھارجی، جسم ٹوٹتا ہے،
ٹھیک ہے نا, اور پھر چھاتی, کھانسی, بلغم, یہ چیزیں, ٹھیک ہے نا, جسے ہم اپر ریسپیریٹری انفیکشن کہہ دیتے ہیں, یہ تو شارٹ ٹرم آ گیا نا. یا کسی کو استھما ہے تو وہ ایگریویٹ کر گیا. سائنوسائٹس ہے, ناک کے ساتھ جڑے سائنسز ہیں, ان میں سوزش آ گئی, انفیکشن آ گئی, ٹھیک ہے نا. رینائٹس ہے, ناک میں انفیکشن آ گئی ہے, ٹھیک ہے. پھر دوسرے نمبر پہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ اگر لانگ ٹرم آپ بات کر رہے ہیں تو بیسیکلی وہ اس کی جو اس نے اس سال اسموک انہیل کی ہے, ٹھیک ہے نا, اور اس نے اس کی جو جسم پہ اثرات ڈالے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو وہ آٹومیٹیکلی اس کی کوالٹی آف لائف کو اور کوانٹٹی کو شرنک کر رہی ہے. ٹھیک, اب وہ اس کے پاس پیرامیٹر نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن اس کی جو وہ جو 4 ماہ ہیں اگر وہ ریسٹرکٹ رہا ہے اپنے ورکنگ انوائرمنٹ سے بھی تو سٹریس بھی ہے, ٹھیک ہے نا, اس کا جو فائنینشیل برڈن بھی ہے, انفلیشن ہو رہی ہے, ہاں, ٹھیک ہے نا, کام رکا ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب ہم اس کو کامن کولڈ سے کیسے ڈفر کر سکتے ہیں, کیونکہ کچھ سمٹمز تو ایسے لگ رہے ہیں جیسے سیم ہے. میں بتاتا ہوں, کامن کولڈ تو سمپل سی ہے نا, آیا, چھینکیں آئیں, زکام ہوا, اگلے دن یا دوسرے دن پیشنٹ واپس اپنی بہتری کی طرف آ گیا, ٹھیک ہے نا, ریسٹ کیا, وہ بہتر ہو گیا. اب یہ جو ہے یہ 1 یا 2 دن کی بات نہیں ہے, اس کی پریزنٹیشن اس طرح ہے, 4 سے 5 دن بے چینی, پھر سر میں درد, جسم تھکاوٹ, کام نہ کرنے کا دل کرنا, پھر 1 آدھ دفعہ انفیکشن ہو جانا. اس میں جو ہے اسپائکس ہیں. ایک بندہ ہے, اس کا تھوڑا پرابلم ہوئی, 6 سے 7ویں دن اس کو انفیکشن ہو گئی, وہ 7, 8, 10 دن لے گئی, اس کے بعد 4-5 دن بعد پھر شروع ہو گئی. اس طرح یا 2 فیزز ہیں, 2-3 ہفتے بعد پھر شروع ہوگی. جن کا اپر ریسپیریٹری سسٹم آلریڈی کمپرومائز ہے, یا استھمیٹک ہے کوئی, یا جس کو پہلے بھی نمونیا ہوتا ہے, الرجیز بھی کہہ سکتے ہیں جن کو ہیں, لیکن الرجیز کا ڈفرینٹ ہے سینیریو. ڈاکٹر صاحب بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو سردی سٹارٹ ہوتے ہی نمونیا کے سمٹمز آنے لگتی ہیں, ان کے لیے اگین اسموک کس قدر خطرناک, بہت زیادہ خطرناک. تو انہیں اس میں کیا ایسی خاص چیز کرنی چاہیے کہ وہ اس سے بچیں؟ اگین انہیں پھر آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی کو اپنی ریسٹرکٹ کرنا ہے, ماسک لگانا ہے, اگر وہ ایئر پیوریفائر یوز کر سکتے ہیں گھر میں اسے یوز کریں, پانی کا استعمال زیادہ کریں, ٹھیک ہے نا, لائٹ ایکسرسائز انڈور میں کریں, اپنی جو ہے ڈائٹ اس میں اینٹی آکسیڈنٹس رکھیں, فروٹ رکھیں, اور اس طرح کی چیزیں جو کہ ان کی جنرل ہیلتھ کو بہتر کرتی ہیں. ڈاکٹر صاحب بیسیکلی اینٹی آکسیڈنٹ ڈائٹ سے کیا مراد ہے؟ اینٹی آکسیڈنٹ ڈائٹس ہمارے جتنے بھی بیسیکلی ایسے انزائمز اور کمپاؤنڈز باڈی میں ہوتے ہیں یا جو ہمارے فوڈ سے ہم اسے لیتے ہیں, موسٹ آف دا ٹائم جیسے وٹامن سی ہے, ٹھیک ہے, ریٹینوئک ایسڈ, سٹرس ہیں, فوڈز ہیں, اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. یہ جو بیسیکلی ہماری باڈی کے اندر جو کچھ ایسے پروسیسز ہو رہے ہوتے ہیں ان کو آپ سمجھ لیں کہ یہ نیوٹرلائز کر دیتے ہیں, بہتر کر دیتے ہیں, یا کہ ان کی ڈیگریڈیشن کر دیتے ہیں ایسی پروڈکٹس کی جو کہ باڈی میں ہارمفل ہو سکتی ہیں, جو پوائزنس ہو سکتی ہیں, ٹھیک ہے نا, تو ان کو یہ ایسی اینٹیٹی میں چینج کر دیتے ہیں جو کہ باڈی سے ایکسکریٹ ہو سکتے ہیں ایزیلی وداؤٹ مطلب کہ سائیڈ افیکٹس, ٹھیک ہے نا. اسے اینٹی ایجنگ بھی کہتے ہیں, اسے لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہم اینٹی ایجنگ بھی کہتے ہیں کہ آپ کی یہ لائف کوالٹی اور اس کو بہتر کر دیں گے. اور ڈاکٹر صاحب اینٹی ایجنگ کے نام پہ لوگ زیادہ اس طرف آ جائیں گے, ہاں وہ ایک اس کی بالکل وہ اس کو اس طریقے سے بھی لیتے ہیں, سائیکولوجیکلی بھی ہم لوگوں کو اس طرف, اور ایکچولی اینٹی ایجنگ انہیں کہا جاتا ہے, ایسا ہی ہے اینٹی آکسیڈنٹس کو. بالکل. تو ڈاکٹر صاحب لیکوڈ کا استعمال زیادہ اچھا ہے؟ بہت اچھا ہے, بہت اچھا. جتنا آپ فلوئڈز لیں گے, لیکوڈ, لیوک وارم واٹر ہے, ہلکا سا نیم گرم ہے, اور جتنا آپ زیادہ پانی پئیں گے اتنی آپ کی باڈی سے وہ ایکسکریٹ ہونے میں, بیسیکلی تو آپ پوائزن ہو رہے ہیں نا. اگر میں اسے سمرائز کر دیتا ہوں تو ایک پوائزن ہے جو کہ ہوا میں ہے, آپ اسے انہیل کر رہے ہیں, اور پھر اب آپ اس کو نکال رہے ہیں اپنے جسم سے, کتنا افیکٹولی. ٹھیک ہے, آسان لفظوں میں بات کریں تو ایک پلاسٹک ہے, کیمیکل ہے جس کو ہم انہیل کرتے چلے جا رہے ہیں, ایک دھواں ہے, اسموک ہے جس کو ہم اپنے اندر لے کر جا رہے ہیں, اور اب ہمیں اس کو نکالنا بھی ہے, اس کی پروڈکٹ کو نکالنا. اور ہم جتنا لیکوڈ لیں گے اتنی جلدی اس کی ایکسکریشن اچھی ہوگی. مطلب کہ ایسے تو نہیں, اس سے تو نہیں کمپیئر کیا جا سکتا کہ اگر ہم اس انوائرمنٹ کو ایوائڈ کر دیں, لیکن یہ ہے کہ نہ کرنے سے سم تھنگ از بیٹر, ہاں, تو بہتری کی طرف ہم جائیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ نے ابھی ماسک کی بات کی, تو ہم دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ میں سرجیکل ماسک ہیں, سافٹ فیبرک ماسک ہیں, N95 ہے, تو آپ بطور ENT کنسلٹنٹ آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ اسموگ سے ہمیں کون بچائے گا؟ اسموگ میں تینوں ماسک ایکولی افیکٹو ہیں. اوکے. ہاں, جو کورونا تھا اس کا کیس کچھ اور تھا, اس میں جو ڈراپلیٹ انفیکشن اور اس کا میکانزم ڈفرینٹ تھا. اس میں وی نیڈ ٹو سیل جو ہماری لائک ماسک جہاں پہ چیک کے ساتھ ٹچ کر رہا ہے اوپر, تو N95 اس میں ایک کورنگ ایسی دے دیتا تھا کہ اس میں سے کچھ گزر نہیں سکتا. گزرتا تو اس میں بھی ہے, 95 کا مطلب بیسیکلی یہ ہے کہ 95% وہ روک لے گا. اوکے. ٹیکنیکلی اگر میں غلط نہیں ہوں, جتنا مجھے اندازہ ہے یا یاد ہے. تو اس میں وی نیڈ ٹو سیل جو ہماری لائک ماسک جہاں پہ چیک کے ساتھ ٹچ کر رہا ہے اوپر, تو
باقی جو دوسرے ماسک ہیں اگر ہم N95 نہیں بھی یوز کرتے ہیں ایون سرجیکل ماسک از گڈ, ٹھیک ہے نا, اور اگر کوئی اچھا یوز کر لیتا ہے اچھی کوالٹی کا ماسک تو ٹھیک ہے, اٹس ایکولی گڈ. اور ڈاکٹر صاحب اس کے استعمال کے ساتھ اس کو پراپرلی ڈسپوز آف کرنا بھی ضروری ہے اس میں. اگر وہ پرسن انفیکٹڈ ہے تو پھر اگر جو پیشنٹ ہے جو یوز کر رہا ہے اس ماسک پرسن از کفنگ, ہاں نہیں کفنگ تو آپ کا اریٹینٹ بھی ہو سکتا ہے نا, انوائرمنٹ میں کوئی چیز ہے آپ اسپرے کرتے ہیں کوئی, آپ کا جو ٹریکیا ہے جو سانس کی نالی ہے وہ اس کو پسند نہیں کرتی اور آپ کو یہ کف ریفلیکس انیشیٹ ہو جاتا ہے, حلق میں اچھا نہیں لگتا. تو کفنگ نہیں, اگر کسی کو انفیکشن ہے یا پراپرلی وہ, تو اس میں پھر اس کا ماسک جو ہے وہ جائے گا انکاسٹینیشن کے لیے. ڈاکٹر صاحب میں ایک اور بہت اہم کوشچن آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ حاملہ خواتین کے لیے یہ سچویشن بہت مشکل ہے. جی جی, انہیں ایسی کیا احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ خود بھی محفوظ رہیں اور اپنے آنے والے بچے کو بھی محفوظ رکھیں؟ سیم چیزیں میں اسے ریپیٹ کر دیتا ہوں ان کے لیے. ایک تو یہ کہ ہے کہ اگر وہ باہر انہیں جانا پڑ رہا ہے تو ماسک پہنیں, اور وہ کیونکہ وہ ایک نہیں دو جان ہے, ٹھیک ہے, ماسک پہنیں, پانی کا استعمال زیادہ کریں, ٹھیک ہے, اور جو ہے اس کے علاوہ اپنے اینٹی آکسیڈنٹس جس میں جوس کی بات کر رہا ہوں, فلوئڈز کی بات کر رہا ہوں, نیم گرم پانی ہے, قہوہ شاید ان کو بہت زیادہ ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ وہ پسند نہیں کر پا رہی ہوتی ہیں, لیکن انہیں ہائیڈریٹ رہنا ہے, اپنے پانی کا جو کوانٹٹی ہے وہ پوری رکھنی ہے, اور ایسی چیزوں سے اوائڈ کریں جو کہ ان کی ہیلتھ کے لیے اچھی نہیں ہیں, جیسے جنک کو اوائڈ کریں ان دنوں میں. نیند بہت لیں, نیند اچھی لیں, سلیپ جو ہے 8 گھنٹے ضرور لیں, ٹھیک ہے نا. یہ ایک ایسا فیکٹر ہے کہ جو آپ کی باڈی کے ساتھ کچھ بھی چل رہا ہے, اگر آپ نے اچھی 8 پوائنٹر سلیپ لے لی ہے نا, تو حاملہ خواتین کی نیند اچھی ہونی چاہیے, اسٹریس فری انہیں ہونا چاہیے, ان کا جو ہے وہ انوائرمنٹ کمفرٹیبل ہونا چاہیے, کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جس میں ان کے لیے جو اسٹریس ہو. پانی کا استعمال زیادہ ہونا چاہیے, جب باہر نکلیں کوشش کریں نہ نکلیں, بالکل بچے والی احتیاط ہے حاملہ خاتون کی بھی, وہ حتی الامکان کوشش کرے کہ گھر سے ان دنوں میں جب تک ایئر کوالٹی انڈیکس بہتر نہیں ہوتا نہ نکلے, لیکن اگر نکلنا پڑتا ہے کوئی ضروری ہے تو پھر وہ کوشش کرے کہ ماسک ضرور پہنیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, بیسیکلی ہم اب ایک ایسے ایرا میں ہیں جس میں ہم کووڈ بھی دیکھتے ہیں, ڈینگی بھی دیکھتے ہیں, اور اب اسموک بھی دیکھتے ہیں, تو ان تینوں کی کیا بنیادی علامات ہیں, ڈاکٹر کیسے تشخیص کر سکتا ہے؟ دیکھیں ڈائگنوسس جو ہے نا, ایک میں ملٹیپل ٹائم یہ بات کرتا ہوتا ہوں کہ اٹس ناٹ این ایزی جاب. اگر آپ ہاسپٹل سیٹنگز میں جائیں یا کہ آپ ڈاکٹرز کے ساتھ ملیں تو بڑے سے پیشنٹس ڈائگنوز ہی نہیں ہوئے ہوتے ہیں اور وہ ٹریٹ ہو جاتے ہیں, اور بڑے سے ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں ملٹیپل ڈائگنوسس بنی ہوتی ہیں اور وہ ٹریٹ ہو ہی نہیں رہے ہوتے ہیں. ایک پیشنٹ آیا, مثال دیتا ہوں, اسموک کی وجہ سے آیا. اب اس کی ڈائگنوسس, اس کی استھما بھی اس کا ڈائگنوسس ہے, کیونکہ پیچھے اس کی ہسٹری میں یہ ڈائبٹیز بھی ہے, شوگر بھی, اس کو بلڈ پریشر بھی, یہ بھی اس کی ڈائگنوسس میں ایڈ ہوئے جا رہا ہے. پھر اس کو اس ٹائم پہ اگر نمونیا کا کرائٹیریا فیل ہو گیا, ڈاکٹر نے اسے نمونیا بھی ایڈ کر دیا ہے, جو ہے لیبل کر دیا. کوئی اور چیز بھی ساتھ چل رہی ہو سکتی, بیماری کتاب پڑھ کے نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا. تو ڈائگنوسس آپ نے جو بات کی, میں ڈینگی کی, نمونیا کی, اسموک کی اور کورونا کی, یہ میں 4 یا 5 باتیں کی ہیں. ان میں تو جو کلینیشین ہے وہ سمپلی ڈفرینشیٹ کر لیتا ہے. نمونیا کا بڑا ڈفرینٹ سا پیٹرن ہے, اس کی بیسکلی ہسٹری از دا کی, جو پیشنٹ آ کے ہمیں بتاتا ہے نا, اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کی کس طرف جا رہی ہے. تو ڈینگی ہے یا ملیریا ہے, اس میں ایک فیور کی جو ہے اسپائکس ہیں, اس میں ایک اس کا پیٹرن ہے. پھر ایکسپوجر ہے, اس کا مچھر کاٹنے کی ہسٹری موجود ہونی چاہیے. اگر نہیں بھی ہے تو اس میں ٹیسٹ ہیں جو کہ ڈاکٹر کروا لیتا ہے, یا کہ سادہ CBC سے ایک بہت گائیڈ لائن مل جاتی ہے, ہمیں پلیٹلیٹس پتہ لگے. نمونیا کی آل دا وے ڈفرینٹ طریقے سے ہم پیشنٹ پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے, کف ہے, سانس لینے میں دشواری ہے, ٹھیک ہے نا. اس کی ایگزامینیشن پہ پھر ڈاکٹر کو پرٹیکولر سائنز مل جاتے ہیں, ریسیشن مل جاتی ہیں, ایکس رے پہ اسے فائنڈنگ مل جاتی ہیں, تو ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. مطلب نمونیا کا پیشنٹ ڈفرینٹ طریقے سے پریزنٹ کر رہا ہے, ڈینگی کا ڈفرینٹ کر رہا ہے. اسموک کا جو ہے اس میں جو مین سائن اینڈ سمٹمز ہیں وہ اس کے بے چینی کے, ہیڈ ایک کے, لتھارجی, جسم ٹوٹنے کے, اس طرح کے ہوں گے. ڈاکٹر صاحب کیا یہ چیسٹ کنجیشن بھی ہوتی ہے اسموک سے؟ دیکھیے چیسٹ کنجیشن کوئی بھی النس کاز کر دے گی, ایون کہ دل کی بیماری بھی کاز کر دے گی. اور چیسٹ کنجیشن ویسے زیادہ ہم کارڈیو واسکولر ڈیزیز کے لیے یوز کرتے ہیں جو ٹرم ہے, لیکن جو آپ بات کہنا چاہ رہی ہیں وہ بیسیکلی ہے کہ جو پھیپھڑوں میں جو سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے, وہ زیادہ تر کیسز میں چھاتی سے ریلیٹڈ بیماریوں میں, دمہ میں, نمونیا میں, ٹھیک ہے نا, آ رہی ہوتی ہے. ہم ایسے کیا ہوم ریمیڈیز یوز کر سکتے ہیں کہ ہمیں بیمار نہ ہوں, ڈاکٹر کے پاس نہ جانا پڑے, میڈیکیشن نہ کرنی پڑے؟ بالکل ایسا ہی ہے, بالکل کیا جا سکتا ہے. جنرل آپ کو اپنی ہیلتھ کو امپروو کرنا ہے, اچھی سلیپ لینی ہے آپ نے 8 آور کی,
ٹھیک ہے نا. اور سلیپ آپ کی ایسی ہونی چاہیے جو کہ میں پہلے بھی کہتا ہوتا ہوں جو کہ مغرب کے بعد عشاء کے بعد میکسیمم شروع ہو جائے اور سورج نکلنے سے پہلے اس کے 8 گھنٹے پورے ہو جائیں. اوکے, یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کا ایک ٹائم پیریڈ ایسا ہو جو پراپر نیند کا ٹائم. صبح کی نیند زیرو نیند ہے. 8 پوائنٹر سلیپ آپ کو چاہیے. اگر آپ اسے اسٹڈی کریں آپ کو پتہ لگ جائے گا 8 پوائنٹر سلیپ کیا ہے. دیٹ از دا ڈارکنیس ٹائم. ڈارکنیس کے ساتھ جو سلیپ مغرب کے بعد آپ کی باڈی ایکچولی ہیل کرتی ہے مغرب سے لے کے رات کے 2 بجے تک. اس کے بعد وہ ہیل نہیں کرتی ہے یا کہ بہت کم کرتی ہے. تو ہیلنگ کا جو مین ٹائم یہ ہے, تو آپ نے اس کو موقع دینا ہے. جو اللہ نے یہ سسٹم بنایا, جو جسم بنایا, یہ بہت ایک ٹف سٹرکچر ہے. تو یہ اس کا ایک اپنا میکینزم ہے ہیلنگ کا. آپ نے سلیپ اچھی لینی ہے, فلوئڈ اچھا لینا ہے, ایکسرسائز کرنی ہے, اسٹریس فری رہنا ہے, اس کو سر پہ نہیں سوار کرنا ہے. سیم دا کیس جب کووڈ آیا تھا تو زیادہ تر وہ لوگ انفیکٹ ہوئے تھے. اب یہ اس پہ پتہ نہیں ریسرچز ہوئی ہیں یا نہیں, لیکن یہ ہماری آبزرویشن میں تھا جو اسٹریسڈ تھے, جو سوچتے تھے کیا ہوگا. ڈاکٹر صاحب یہ اس پلیٹ فارم سے آپ ایک بہت امپورٹنٹ بات کہہ رہے ہیں کہ اسٹریس جو ہے وہ ہماری چیزوں کو خراب کرتا ہے, ہمیں زیادہ جلدی بیمار کر دیتا ہے. اسٹریس ہارمون ریلیز کرتا ہے نا ہماری باڈی سے, جو ہماری باڈی کو پرون کر دیتا ہے, اپنی ویکنس کی طرف لے جاتا ہے. اس سسٹم کو, اس کیسکیڈ کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے جو بیسیکلی اللہ نے فائٹ فلائٹ کے لیے بنایا ہے, فرائٹ کے لیے. اگر ہم اس کو بیٹھے بیٹھے بھی ایکٹیویٹ کیے رکھیں گے تو ہماری باڈی پھر کمفرٹ زون میں نہیں رہتی ہے. تو اس میں ڈیمیج اور پرابلم, انفلیمیشن, سوزش یہ شروع ہو جاتی ہے. بیسیکلی 80 to 90% آف دا کاز جو ہماری باڈی کے اندر وہ انفلیمیشن ہے. ایون کہ شوگر بھی یہی کر رہی ہے. آپ کا کینسر کی بھی پیچھے جو ایٹیوپیتھوجینسس, اس میں ایک بڑا کاز انفلیمیشن کا, سوزش کا ہے. باڈی میں جب سوزش ہوگی نا تب پرابلمز ہوں گے. اور یہ جو اسموک بھی اندر جا رہا ہے نا, تو لوکلی یہ پھیپھڑوں میں انفلیمیشن ہی کاز کر رہا ہے, سوزش ہی کاز کر رہا ہے. جی جی. ڈاکٹر صاحب ایک چیز جو ہم بہت زیادہ سنتے ہیں, ادرک کی چائے, جی جی, گڑ کا استعمال اور قہوہ. ادرک کی چائے اگین اینٹی آکسیڈنٹس آ گئے. ٹھیک. قہوہ میں بھی. گڑ جو ہے وہ انرجیٹک ہے اور ایک ایسے سورس سے ہے کہ جو کہ آپ کے جسم کے لیے نقصان دہ نہیں ہے. اب جیسے جو چینی ہے یہ نقصان دہ ہے, گڑ اتنا نقصان دہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. یا شکر, ویسے تو میٹھا سارا ہی کم لمیٹڈ یوز ہونا چاہیے اس کا. تو یہ تینوں چیزیں اچھی ہیں. یہ تینوں چیزیں اسموک آپ لونگ کا چائے قہوہ پئیں, آپ گرم پانی کے ساتھ کوئی بھی چیز جو زمین سے اگ رہی ہے, لیمن گراس ہے آپ کا, لونگ ہے, الائچی ہے, سونف ہے, کچھ آپ کو مل جائے, ٹھیک ہے نا. ادرک بہت اچھا ہے, لہسن, آپ کوئی بھی چیز ڈال سکتے ہیں ابلتے پانی میں. اسموک کے پیشنٹ کے لیے یہ چیزیں بہت اچھی ہیں. اسٹیم لیں. اسموک کے پیشنٹ کو شروع میں اریٹیٹ بھی کر سکتی ہیں. شروع میں تو ہم نے اگر وہ آیا ہوا اپنی کیوٹ اس کے ساتھ, تو اس کو ہائیڈریٹ ہی کرنا ہے, مین جو فوکس ہے, اور اس کے جو سمپٹمیٹک اس کا علاج کرنا ہے. یعنی آسان لفظوں میں ہمیں اس کے لیکوڈز کو امپروو کرنا ہے, فلوئڈز کو امپروو کرنا ہے. جب وہ بہتری کی طرف چلا گیا تو یہ وہ ہیں جو چیزیں اس کو دوبارہ خراب ہونے سے. پانی کا زیادہ استعمال کریں اور جوسز استعمال کریں, سٹرس اور وٹامن سی فائدہ دے گا. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, آپ سے بات کر کے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. آئی ہوپ آپ نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا. ایز اے رسپانسبل سٹیزن اپنی مدد آپ کے تحت بھی بہت کچھ کیجیے. اسٹاپ لٹرنگ, ارد گرد کچرا پھیلانا بند کیجیے, صفائی کا خیال رکھیے ہر لحاظ سے. خوش رہیے, صحت مند رہیے, کیونکہ صحت ہی زندگی ہے. بہت شکریہ. پھر ملیں گے کسی اور پوڈ کاسٹ میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. یہ ہے FM صحت زندگی 103.8.